نت لاج رکھی میری نہیں کدی رسوا کیتا نت لاج رکھی میری نہیں کدی رسوا کیتا لجپال نبی میرے کی کچھ نہیں عطا کیتا صدقے میں سچیاں تو حیدر دیاں بچیاں تو صدقے میں سچیاں تو حیدر دیاں بچیاں تو حیدر دیاں بچیاں تو جنہ دین بچاون لئی گھر بار فدا کیتا جنہ دین بچاون لئی گھر بار فدا کیتا لجپال نبی میرے کی کچھ نہیں عطا کیتا کی منگایا شفا کی میں ود اس تو شے کیڑی کی منگایا شفا کی میں ود اس تو شے کیڑی ود اس تو شے کیڑی مینوں اپنے گھرانے دا آقا نے گدا کیتا مینوں اپنے گھرانے دا آقا نے گدا کیتا لجپال نبی میرے کی کچھ نہیں عطا کیتا مینوں اپنا غم دے کے ہر غم تو رہا کیتا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آپ تشریف لائے ہیں. یہ ایسی سعادت ہے کہ جس سے بندے کا ایمان اور عشق رسول جو ہے اس میں مزید ترقی ہو جاتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ایسی محفل ہے کہ اس میں بیٹھنے سے عشق رسول میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے, آقا کریم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرنے والا ہو جائے. یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے محبوب کے ہر غلام کے ماننے والے ہیں. 17 ذی الحج کو امیر المومنین داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت گزرا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت سے واقف ہی نہیں, بہت سے لوگ ہیں. لہذا یہ اہل سنت کے سٹیج سے اپنی عوام کو یہ پیغام ملنا چاہیے, ان تک یہ آگاہی پہنچنی چاہیے کہ جہاں پر اور بہت سی شہادتوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ضرور ہونا چاہیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ اس کائنات کے اندر زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سورج نے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی سوائے حضرت عثمان غنی کے. پوری کائنات میں عثمان غنی وہ واحد شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں مدینے کے تاجدار کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگرے آئی. حضرت عثمان غنی کو وہ شرف حاصل ہے کہ پوری کائنات میں وہ واحد انسان ہیں کہ اللہ کے محبوب کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی.
بہت عظمت اور شان والے حضور کے صحابی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. 17 ذی الحج کو آپ کا یوم شہادت گزرا ہے. لہذا اس بات سے بھی آگاہی اہل سنت کی عوام کو ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلاف میں سے کس کا یوم شہادت کب گزرتا ہے. اور خطبہ حضرات اسٹیجوں پہ بھی بہت کم جو ہے اپنی عوام کو یہ آگاہی فراہم کی جاتی ہے. کوشش کرنی چاہیے دونوں طرف سے کہ ہم کو یہ معلومات ہوں کہ ہمارے اسلاف میں سے کس کا دن کب گزرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں. ایک دفعہ آقا کونین تشریف فرما تھے تو حضور کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا اٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو حضور ویسے ہی آرام فرما رہے, بیٹھے رہے. پھر حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو حضور ویسے ہی تشریف فرما رہے جیسے بیٹھے ہوئے تھے. پھر حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو اللہ کے محبوب نے فوراً اپنا کپڑا درست فرما لیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر آئے آپ ویسے کے ویسے بیٹھے رہے, جناب فاروق اعظم آئے آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے, جناب عثمان غنی آئے تو کپڑے کو درست کیوں فرمایا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صحابہ سنو میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمانوں کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں. کہ عثمان غنی وہ ہیں جن کا حیا آسمانوں کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحابہ کے سب غلاموں کی غلامی نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم, بڑی عظیم الشان محفل نعت بزم انوار رحمت سلو کی چٹھا کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. عظیم ثنا خان وطن عزیز کے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں. انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد خصوصی خطاب کے لیے خطیب ملک و ملت حضرت علامہ مولانا پیر سونا مائی صاحب موڑ ایمن آباد سے تشریف لا رہے ہیں. حضرات محترم, اب آپ کے سامنے سرزمین گوجرانوالہ کے ایک عظیم ثنا خان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. خطیب اہل سنت محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان قادری صاحب جو کہ آج کی اس عظیم الشان محفل نعت کے نقیب ہیں, آپ کی اجازت سے آپ کے حکم سے ایک ثنا خان کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت کے لیے بندہ ناچیز گزارش کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہے. لیکن ماحول ایک بڑا عجیب سا ہے. شاید جیسے قبلہ کاری صاحب فرما رہے تھے کہ سردی تو ہے لیکن اتنی سردی بھی نہیں کہ آپ بالکل ہی ٹھنڈے پڑ جائیں. نعت خانات پڑھ رہا ہے, آقا کی ثنا ہو رہی ہے اور ہم اپنی گفتگو میں مصروف ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ کی صداؤں کی بجائے ہم اپنی باتوں میں مصروف ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ذرا ایک مرتبہ کہیے نا سبحان اللہ. ایسے نہیں, ایک ہاتھ کو بلند کریں اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. میں مووی والے بھائی سے گزارش کروں گا کہ ذرا مووی کو گھمائیں اور مجھے دکھائیں کہ کس کے ہاتھ جو ہیں وہ آقا کی عظمت کے لیے بلند ہوئے ہیں. ایک مرتبہ پھر لہرا کے کہیے سبحان اللہ. بڑی مہربانی, آواز اونچی آواز میں آ رہی ہے, کہیے ذرا سبحان اللہ. مچل کے بولیے سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اللہ 90 نیکیاں عطا فرما دے گا. اب جو چاہے گا کہ 90 نیکیاں مل جائے وہ مچل کے بولے سبحان اللہ. تو ایک شاعر نے لکھا ہے کہ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے, میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. جس کو سمجھ آئیے وہ کہے گا سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. ابھی میرا ذوق جو ہے وہ سبحان اللہ نہیں جا رہا جو آپ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. بڑی مہربانی, ہاتھوں کو لہرا کے بولیے سبحان اللہ. بھائی نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے, ہم سب کی بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. آج میں آپ کو صرف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند معروضات آپ کے حوالے, آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا کا نام ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تعریف بہت ہے لیکن میں چند جملے آقا کے نام کے ذکر پاک کے جو ہم سب ورد کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. لسان العرب عربی زبان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. مصنف لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہتے ہیں
کہ سلو کی چٹھا کی سرزمین ہو، آقا کے دیوانے بیٹھے ہوں، آقا کی محفل سجی ہو، پھر ہر ایک کے لب پہ میرے آقا کا نام آئے تو اس کی زبان سے مچل جائے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو آئیے اب میں وہ ورد کرنا چاہتا ہوں جو جناب آدم علیہ السلام نے کیا تو آپ کی توبہ قبول ہو گئی، جناب نوح علیہ السلام نے کیا تو کشتی کو کنارہ مل گیا۔ اگر آج ہم بھی مل کر آقا کے نام کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سب کو بھی کالی کملی کا سہارا مل جائے گا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ہاں اینی ٹھنڈ نہیں جنی تسی محسوس کرتے پہ ہو، ذرا چادرہ تو ہاتھ بڑھ کر کے آخو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سارے پہلوان ہو، سارے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری صحت سلامت رکھے۔ ذرا بلند آواز والے ایک بار پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ جملے سماعت فرماؤ۔ مصنف لکھتا ہے کہ محبت وحی آسمانی کو محمد کہتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اب جس کو میرے جملوں کی سمجھ آئے وہ بخل نہ کرے، اگر آقا کے ساتھ محبت ہے، جتنی محبت ہے اتنی محبت سے کہے گا سبحان اللہ۔ تو کہیے ذرا محبت وحی آسمانی کو محمد کہتے ہیں، ایسے نہیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ صرف آپ کا ذوق بنانا چاہتا ہوں، میرے ہر جملے کے ساتھ آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو کہیے محبت وحی آسمانی کو محمد کہتے ہیں۔ ابھی بھی سبحان اللہ بڑی ڈھیلی ہے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، یہ مووی والے بھائی ذرا 2 منٹ ادھر ہی رکھیں۔ تو محبت وحی آسمانی کو محمد کہتے ہیں، ورد آیات قرآنی کو محمد کہتے ہیں، عالم علوم عرفانی کو محمد کہتے ہیں، واقف اسرار رحمانی کو محمد کہتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہنے کی ہمت آپ میں پیدا ہوگی تو ایک ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اب جنہوں نے ہاتھ بلند کر لیے وہ 1 منٹ کے لیے ہاتھ بلند ہی رکھیں، ہاتھ نیچے نہیں کرنے، اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اب میرے ہر جملے کے ساتھ بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ۔ تو سنیے کہ اول و آخر کو محمد کہتے ہیں، ظاہر و باطن کو محمد کہتے ہیں، رحیم و کریم کو محمد کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی، ہاتھوں کو بلند رکھے، ہاتھ پھر نیچے جا رہے ہیں تو بلند آواز سے ناساست کہیے سبحان اللہ۔ جملے سماعت کریں، اول و آخر کو محمد کہتے ہیں، ظاہر و باطن کو محمد کہتے ہیں، رحیم و کریم کو محمد کہتے ہیں، حسیب و مجیب کو محمد کہتے ہیں، ارے سونی صورت والے آقا کو محمد کہتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، ایک مرتبہ پھر جھوم کے کہیے سبحان اللہ۔ جملے سماعت کریں، اول و آخر کو محمد کہتے ہیں، ظاہر و باطن کو محمد کہتے ہیں، رحیم و کریم کو محمد کہتے ہیں، حسیب و مجیب کو محمد کہتے ہیں، حامد و محمود کو محمد کہتے ہیں، سہنی صورت والے آقا کو محمد کہتے ہیں، ارے بدر الدجا کو محمد کہتے ہیں، مہتاب عطا کو محمد کہتے ہیں، نور الہدا کو محمد کہتے ہیں، عکس نور خدا کو محمد کہتے ہیں۔ بلند آواز سے ہاتھوں کو لہرا کے ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ ابھی جو ذوق آپ میں ہونا چاہیے وہ ذوق مجھے نظر نہیں آ رہا، بڑی محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، محبت سے پھر ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ اب جملے پھر سماعت کریں کہ بدر الدجا کو محمد کہتے ہیں، ارے نور الہدا کو محمد کہتے ہیں، عکس نور خدا کو محمد کہتے ہیں، دعائے خلیل کو محمد کہتے ہیں، ہر ابتدا کو محمد کہتے ہیں، ہر انتہا کو محمد کہتے ہیں۔ اب اگلا جملہ میں بولنے لگا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو دونوں ہاتھوں کو لہرا کے جتنا سینے میں زور ہے لگا کے کہنا سبحان اللہ۔ ہر ابتدا کو محمد کہتے ہیں، ہر انتہا کو محمد کہتے ہیں، دعائے خلیل کو محمد کہتے ہیں، لطف رب جلیل کو محمد کہتے ہیں، ارے دعائے خلیل کو محمد کہتے ہیں، ارے جو کوہ طور پہ جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو اللہ مقام کی بلندیوں پہ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے تو پھر مچل کے کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب اگلا جملہ میں نے بولنا ہے، آپ نے کہنا ہے محمد کہتے ہیں، تو بولیے کہ فاطمہ کے بابا کو، ایسے نہیں، آپ نے کہنا ہے محمد کہتے ہیں، فاطمہ کے بابا کو،
بلند آواز سے فاطمہ کے بابا کو، حسنین کے نانا کو، صدیق کے آقا کو، عمر کے مولا کو، عثمان کے دادا کو، علی کے پیر کو، اور آسان کر دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جس کے صدقے میں ہم سب انشاءاللہ پل صراط سے گزر جائیں گے ہم اسے محمد کہتے ہیں. تو پھر نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے ہم سب کی بگڑی بناتا ہے. محمد نام ایسا ہے اور میں فخری دین و دنیا سب کچھ بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے. تو آپ کے نعروں کی گونج میں سرزمین گجرانوالہ کے عظیم ثنا خان، واصف شان رسالت، ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم بھائی محمد رمضان سلطانی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت و محبت پیش کریں. آپ بلند آواز سے نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. یہاں پہ میں ایک گزارش کر جاؤں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کی ذات بھی سب سے بڑی ہے، خدا کا نعرہ بھی سب سے بڑا ہے، تو آواز بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے نا. کہیے نا ذرا نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، کیونکہ اس خالق کا نام بلند کرنا ہے جس نے آفاق سے آسمانوں کو سجایا، پھر آسمانوں کو تاروں سے سجایا، تاروں کو سفیدی سے سجایا، سفیدی کو روشنی سے سجایا، روشنی کو چمک سے سجایا، پھر چمک کو کشش سے سجایا، پھر کشش کو دمک سے سجایا، اس زمین کو انسان سے سجایا، پھر انسان کو اس صورت سے سجایا، پھر صورت کو حسن سے سجایا، پھر حسن کو سیرت سے سجایا، پھر سیرت کو اعمال سے سجایا، پھر اعمال کو اخلاق سے سجایا، پھر اخلاق کو قرآن سے سجایا، اور سارے قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا. تو مل کے بول نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بول نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 حیدری. تمامی حضرات محبت کے ساتھ جوم جوم کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام خادیہ پیش کریں. کوئی زبان خاموش نہ ہے، اسی ذوق کو بہار رکھنا ہے. بلند آواز سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک بار پھر بلند آواز سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھیاں نے کیا دکھیاں نو دکھیاں کیا دکھیاں نو غم خار گے ہن خیر دکھیاں نے کیا دکھیاں نو غم خار گے ہن خیر
حاکم خوشیاں کیتیاں نبیاں نے سردار آ گئے ہن خیر حاکم خوشیاں کیتیاں نبیاں نے سردار آ گئے ہن خیر اور ہر دن یار دعا دیتی ڈر دے سائے اگے موت کولوں پہ ڈر دے سرکار آ گئے ہن خیر اس دنیا وچ کون میں ساڈا تے سانو کون سیانن والا کیڑا ساڈی بولی سمجھے تے سانو کون سیانن والا کہہ دینا سبحان اللہ ویکھن نو اے سب جانن والے ویکھن نو سب جانن والے تے کوئی نہ جانن والا ویکھن نو اے سب جانن والے تے کوئی نہ جانن والا تے اعظم کو کو حسنین دا نانا اعظم کو حسنین دا نانا اے جڑا سینے لامن والا اعظم کو حسنین دا نانا اے جڑا سینے لامن والا حکم ہوا ہے دو نعتوں کے دو دو تین تین اشعار اتنے ٹائم ہے بڑی مشہور پنجابی کی نعت اسی نعت کے دو اشعار جڑے پڑھ دے نے میلاد سانو پیارے لگ دے نے میرے آقا کا میلاد ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے شاعر لکھا ہے کہ جڑے پڑھ دے نے میلاد سانو پیارے لگ دے نے
میلاد سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھدے نے میلاد سانو پیارے لگدے نے اے آگے نبیاں دے سردار آگے نبیاں دے سردار آگے نبیاں دے سردار سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھدے نے میلاد سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھدے نے میلاد سانو پیارے لگدے نے کون کون میرے آقا کا میلاد پڑھنا چاہتا ہے ذرا بازو بلند کے تصدیق کر دے اب ہاتھوں کو نیچا نہیں کرنا لہرا کر پڑھنا ہے کہ جیڑے پڑھدے نے میلاد سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھدے نے میلاد سانو پیارے لگدے نے اے سج گے گلیاں تے بازار سج گے گلیاں تے بازار سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھدے نے میلاد سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھدے میلاد سانو پیارے لگدے نے اور قابل تدشر ہے کہ دائی حلیمہ پائی تو تے کنڈی سونی شان دائی حلیمہ پائی تو تے مائی حلیمہ پائی تو تے کنڈی سونی شان گود تیری دے وچ پیا کھیڈے گود تیری دے وچ پیا کھیڈے او سونا ذیشان ماہی گود تیری دے وچ پیا کھیڈے او سونا ذیشان گود تیری دے وچ پیا کھیڈے گود تیری دے وچ پیا کھیڈے او سونا ذیشان اے جاوے صدقے لکھ لکھ وار جاوے صدقے لکھ لکھ وار سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھدے نے میلاد سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھدے نے میلاد سانو پیارے لگدے نے اور یہ سامنے سرکار کا گنبد صبر کریں شاعر لکھتا ہے کہ ساوا روزہ سنہری جالے کہہ نا سبحان اللہ اس سردی کو اس عشق مصطفیٰ کی سردی پر گرمی پر غالب کر سردی کو دور کرو جب عشق مصطفیٰ کی گرمی اندر گرمائش پیدا کرے گی تو یہ سردی کو چن لگے گی شاعر لکھتا ہے کہ ساوا روزہ سنہری جالے کہہ دینا سبحان اللہ میلاد والے آقا کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ دیکھے ساوا روزہ سنہری جالی ساوا روزہ سنہری جالی ساوا روزہ سنہری جالی زندگی وچ جدائیاں گالی ساوا روزہ سنہری جالی ساوا روزہ سنہری جالی زندگی وچ جدائیاں گالی تیرے روزے تیرے روزے دے انوار سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھدے نے میلاد سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھدے نے میلاد سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھدے نے میلاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
کی ہن کرنیاں ہور کمایاں کی ہن کرنیاں ہور کمایاں کی ہن کرنیاں ہور کمایاں یارو کی ہن کرنیاں ہور کمایاں بڑھو کی ہن کرنیاں ہور کمایاں سد لے کول عرب دے آسایاں جو مدینے جانا چاہتا کہہ دینا سبحان اللہ ایک بار بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ ایک کی ہن کرنیاں ہور کمایاں کی ہن کرنیاں ہور کمایاں یارو کی ہن کرنیاں ہور کمایاں سد لے کول عرب دے آسایاں کی ہن کرنیاں ہور کمایاں سد لے کول عرب دے آسایاں تیریاں گلیاں تے بازار سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھ دینے میلاد سانو پیارے لگدے نے جیڑے پڑھ دینے میلاد سانو پیارے لگدے نے سج گئے گلیاں تے بازار سانو پیارے لگدے نے سج گئے گلیاں تے بازار سانو پیارے لگدے نے اور اس نعت کا آخری شعر تمام اشعار چھوڑ کر آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا میلاد کس طرح منایا. حضرت علامہ قاری رمضان قادری